وفاقی حکومت کی جانب سے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی کی سربراہی عدالت عظمیٰ کے سابق جج جسٹس عظمت سعید شیخ کو سونپنے کا فیصلہ نواز شریف کی جانب سے تنقید کی زد میں آنے کے بعد تنازع کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ جسٹس عظمت اس بینچ کا حصہ تھے جس نے نواز شریف کے خلاف پینما کیس کا فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس عظمت ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف پینما لیکس میں عمران خان کی درخواست کے فیصلے میں وزیر اعظم کی فوری نااہلی کی بجائے ان کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک GIT کی تشکیل کا فیصلہ دیا تھا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سن 2000 میں براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کی جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورننس میں ممبر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم جسٹس عظمت شیخ اب براڈ شیٹ اسکینڈل میں کمیشن اور کک بیکس مانگے جانے کے الزامات کی تحقیقات کریں گے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے مساوی کی طرف سے یہ الزامات تب سامنے آئے جب براڈ شیٹ LLC نے حکومت پاکستان کے خلاف برطانیہ میں ثالثی کا ایک مقدمہ جیتا۔ اس کے بعد عدالتی حکم پر انہیں برطانیہ میں پاکستانی سفارتخانے کے بینک اکاؤنٹ سے لگ بھگ $29 ملین کی رقم ادا کی گئی۔ کاوے مساوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان سمیت کئی پاکستانی سیاستدانوں کے بیرون ملک بنائے گئے لاکھوں ڈالر مالیت کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کا سراغ لگایا تھا، لیکن کچھ سینئر پاکستانی حکام نے ان سے کک بیکس اور کمیشن مانگی تھی جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ان الزامات پر اپوزیشن کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر حکومت پاکستان نے تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عظمت شیخ کی تحقیقاتی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوگا کہ وہ 1.5 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کو وکلاء کے علاوہ تحقیقات میں معاونت کے لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نون لیگ کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید نہ صرف نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں شامل رہے ہیں بلکہ خود نیب کا حصہ رہے ہیں اور شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورننس کے بھی ممبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اس معاملے سے منسلک رہا ہو اور جس کے فیصلے کو براڈ شیٹ نے اپنی تحقیقات میں شامل کیا ہو، اسی کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی سونپ دی جائے۔ یاد رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کا شمار پاکستان کی عدالتی تاریخ کے ان ججز میں ہوتا ہے جن کے ہاتھوں سے ایسے فیصلے لکھے گئے جنہوں نے پاکستان کی سیاست پر گہرے نقوش چھوڑے۔ جسٹس عظمت سعید کا تعلق لاہور سے ہے اور انہوں نے سن 1980 میں وکالت کے شعبے میں قدم رکھا۔ بطور وکیل انہوں نے کارپوریٹ وکالت کی پریکٹس کی۔ قانونی ماہرین کے مطابق وہ ٹیکس اور کاروباری اور قانونی معاملات پر ایک صنعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی وکالت میں پہلا موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے سن 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بنائے گئے قومی احتساب بیورو میں خصوصی پروسیکیوٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس کے بعد سابق فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں جب قومی احتساب بیورو یا نیب کا ادارہ بنایا گیا تو سن 2011 میں شیخ عظمت سعید نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بنے۔ قاف لیگ کے دور حکومت میں سن 2004 میں انہیں پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کا ایڈ ہاک جج مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں سن 2005 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل جج بن گئے۔ سن 2007 میں جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو گھر میں نظر بند کیا تو اس وقت جن ججز نے LFO پر حلف نہیں اٹھایا تھا، شیخ عظمت سعید بھی انہی میں سے ایک تھے۔ انہیں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے گھر پر نظر بند کیا گیا۔ نومبر سن 2011 میں ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگا دیا گیا۔ 1 سال چیف جسٹس رہنے کے بعد سال سن 2012 میں وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ بطور سپریم کورٹ جج عظمت شیخ کے کیریئر کا سب سے بڑا فیصلہ پینما کیس سے متعلق تھا۔ وہ انہی ججز میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کے اثاثہ جات کی چھان بین کے لیے GIT تشکیل دی۔ بعد ازاں اس GIT کی رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ ستمبر سن 2019 میں وہ بطور سپریم کورٹ جج ریٹائر ہوئے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کارپوریٹ لاء کے ایک بہترین وکیل بھی رہے ہیں اور اس لیے ان کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر تعیناتی سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ چیئرمین نیب کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلا کر براڈ شیٹ کیس میں بطور جرمانہ ادا کیے جانے والے 7.5 ارب روپے کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن شبلی فراز نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب کو طلب کرنے کے لیے یہ مناسب فورم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیئرمین نیب کو بلانا ہی ہے تو ان تمام کرداروں کو بھی طلب کیا جائے جو براڈ شیٹ کے معاملے میں ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی 5 حصوں کی جانچ کرے گی اور اس معاملے میں شامل اور اس سے مستفید ہونے والے افراد کا تعین کرے گی۔ سب سے پہلے تحقیقاتی کمیٹی پتہ کرے گی کہ نیب کی جانب سے براڈ شیٹ اور دیگر انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرمز کا انتخاب کیسے کیا گیا، ان فرمز کا تعارف کس نے کرایا، فرم سے معاہدے کا ڈرافٹ کس نے تیار کیا۔ یہ بھی پتہ کیا جائے گا کہ اکتوبر سن 2003 میں کن وجوہات کی بنا پر معاہدے کو منسوخ کیا گیا، نیب نے کب معاہدے کی منسوخی کا فیصلہ کیا، کیا معاہدے کی منسوخی سے قبل براڈ شیٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ یہ بھی معلوم کیا جائے گا کہ جنوری سن 2008 میں IAR اور مئی سن 2008 میں براڈ شیٹ کے ساتھ تصفیے کی شرائط کیا تھیں، تصفیے کے وقت کس قسم کی قانونی مشاورت کی گئی، تصفیے کے لیے ادائیگی کا طریقہ کار کیا تھا۔
یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے کس انداز میں لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے سامنے کارروائی میں ثالثی اور لندن ہائی کورٹ آف جسٹس میں اپیل دائر کی، اور کیا قانونی عمل کی معقول نگرانی کی گئی۔ اس کے علاوہ دعوے دار کو رقم کی ادائیگی کے عمل اور برطانیہ میں حکومت پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی کو کسی بھی فرد کو طلب کرنے اور کسی بھی محکمے سے ریکارڈ طلب کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ قاوے مساوی کی جانب سے کک بیکس اور کمیشن مانگے جانے کے الزامات کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ قاوے مساوی کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر ہی سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے والے چند افراد نے انہیں پیشکش کی تھی کہ ہم اثاثے ڈھونڈنے کا آپ کا نیا کانٹریکٹ کروا دیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے تمام تر بات چیت روک دی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم معاوضے کی اس رقم کو بھول جاتے ہیں اور آئیں مل کر اس پر پھر سے کام کرتے ہیں۔ ہم نے معاہدے کا ایک مسودہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت کے اندر سے ہی چند عناصر نے ایک مرتبہ پھر اس کوشش کو سیبوتاژ کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔